بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ باقی جتنے بھی عرب ممالک یا اجمی مسلم ممالک اس وقت رکے ہوئے ہیں تو وہ صرف اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کس دن پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس بھی جواز ہو جائے گا کہ ہم بھی تسلیم کر لیں۔ کوئی بندہ کسی جنرل صاحب کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ وزیر اعظم صاحب کو ضرورت سے زیادہ مخالفت کا نشانہ بنائے یا تنقید کا نشانہ بنائے، چاہے وزیر اعظم نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا، بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی لوکل ایس ایچ او کو بھی ذرا سی تڑی دکھائیں تو آپ یقیناً غائب ہو جاتے ہیں۔ اب فلسطین کو ہم امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصی وہاں پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام کی جو امامت کی وہ وہاں کی سرزمین فلسطین پر۔ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام اس طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، قبلہ اول آپ کا وہاں تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جنرل امجد شعیب نے اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اس کو تسلیم کر بھی لیں تو کیا ہوگا، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، اس پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ کامران خان نے ٹویٹ کی کہ جناب عرب ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ سوچنا ہوگا، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو پیمرا نے، جو کہ اس کو دیکھتا ہے میڈیا کی چیزوں کو، یا سائبر کرائم جو ایف آئی اے کا ہے جو سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ ممتاز قادری یا برہان وانی کی تصویر لگائیں، اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے نا جی، تو ان لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک نہیں کروائے جاتے۔ تیسری چیز، ایک سٹنگ ایم این اے آسمہ حدید صاحبہ آج سے 1.5-2 سال پہلے اسرائیل کی بڑی قصیدے پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کی قومی اسمبلی میں، ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے یا اسپیکر کی طرف سے ایک بھی شو کوز نوٹس ایشو نہیں کیا جاتا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بات کی جائے تو آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی معراج پر جانے سے پہلے، کیا اس جگہ کے تقدس سے بڑھ کے کسی جرنیل کے تقدس ہے معاذ اللہ؟ کیا اس کے تقدس سے بڑھ کے کسی ایس ایچ او کا یا پٹواری کا یا کسی ایم این اے یا منسٹر کا تقدس ہے معاذ اللہ؟ تو پھر جب ایسے لوگ جو کسی مقدس گائے کو یا ادارے کو، سیاسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جیسے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اکنامکلی، فائنینشلی، معیشت میں، پیسوں کے معاملے میں بہتر ہو جائیں گے، ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اچھی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنے والے اینکر پرسن یا جنرل صاحب یا کسی وزیر صاحب یا کسی سیاستدان صاحب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کی بہن کو ایک بندہ اغوا کر کے لے جاتا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے عوض آپ کو 2 کروڑ روپے دے کے جائے گا، آپ لینڈ کروزر لے لینا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی کوٹھی کے لیے بھی دے جائے گا، اور پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو 2 کروڑ روپے آپ کی عیاشی کے لیے بھی دے جائے گا۔ آپ اگر وہ 6 کروڑ روپے وصول کر لیتے ہیں اور بہن کو بیچ دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ضرور آئیں گی، لیکن کیا محلے والے آپ کو بغیرت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو اقوام عالم میں اگر ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فروخت کر دیا امریکہ کے آگے، اپنی بیٹی کو، یا ایمل کانسی کو فروخت کر دیا امریکہ کے آگے، یا ممتاز قادری کو پھانسی دے کے ایک گستاخہ کو، آسیہ ملونہ کو باعزت طور پہ بری کر دیا، اور اس کے عوض اگر ہم نے ڈالر لیے تو کیا دنیا ہمیں بغیرت نہیں کہے گی؟ اپنے وزیر اعظم اور صدر مملکت اور آرمی چیف کو بھی بولو کہ امریکہ کو بھی اسی طریقے سے تڑی دکھا کے بات کرو، وہ تمہاری بات نہ مانے، قوم کی بیٹی واپس نہ کرے تو نیٹو کی سپلائی پہ پابندی لگا دو، اس کی سپلائی لائن کو روک دو، اس کا باپ بھی واپس کرے گا۔ اس لیے کیونکہ اس کا جو پرچم اگر آپ غور سے دیکھیں پاکستان کا،
تو سبز اور سفید رنگ جو ہے اس کی نسبت میرے آقا کریم کے گنبد خضرا سے ہے. اسے بار بار چوم کے آنکھوں سے لگاؤ, اسے کبھی جھکنے نہ دینا. امت مسلمہ کو آپ سے امیدیں وابستہ کہ برطانیہ سے ایک شخص ہمیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کا جو مسلمان ادھر نوکری کرتا ہے یا پڑھائی کرنے آیا ہے, وہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو مسجد کے ساتھ پیلسٹائن سویٹس ایک فلسطینی کی دکان تھی مٹھائیوں والی, بڑا کنجوس آدمی تھا. تو کہتے ہیں اس کی دکان تھی, جب سلام پھیرا گیا تو اس نے کہا اس جمعے کے فوراً بعد آپ سب کو میری طرف سے مفت مٹھائی تقسیم کی جائے گی. تو کہتا ہے ہم نے سوچا شاید فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا معاملہ ہے, یہ اتنا کنجوس آدمی مٹھائی کیوں مفت دے رہا ہے. کہتا ہے جب ہم نے نماز ادا کی اس کے قریب گئے, سب کو مٹھائی دیتے ہوئے پایا تو اسے یہ کہتے ہوئے پایا, ہر بندے کو مٹھائی دیتے ہوئے کہ مبارک ہو, پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا. پاکستان نہیں بلکہ فلسطین بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے. تو دنیا کے مسلمانوں کا آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں. اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس امیدوں پہ پورا اترنا چاہتے ہیں.